پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کراچی کی صورتحال کی، کراچی میں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے اہم سوال بن گئی ہے۔ 2 روز میں سیاسی کارکنوں سمیت کراچی میں جو مختلف فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں اس میں 2 روز کے دوران 24 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب بھی مختلف جو کراچی کے علاقے ہیں ان میں فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جہاں سب سے زیادہ ڈسٹربنس ہے اور جہاں فائرنگ کے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں ان میں سرجانی ٹاؤن، گلستان جوہر، اورنگی ٹاؤن میں قصبہ کالونی اور کٹی پہاڑی، اس کے ساتھ ساتھ بنارس، پرانا حاجی کیمپ، کھارا در، لیاقت آباد، جھنڈا چوک اور سچل کے علاقے شامل ہیں جہاں پر فائرنگ ہوئی ہے، اور اس فائرنگ میں سیاسی جماعت کے کارکنوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں، کراچی کے جو شہری ہیں، وہ امن کی خواہش اور امن کا خواب لیے ہی اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ پراسرار اور کئی اہم واقعات ہوئے، پراسرار طریقے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں، باوجود اس کے کہ سیاسی جماعتیں کراچی میں موجود سندھ کی حکومت میں شامل عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ یہ عزم کرتی ہیں کہ کراچی میں ہر صورت امن قائم کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ امن رہنے کے بعد ایک بار پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں اس طرح ہوتا ہے اور آخر کون مسیحا بنے گا کراچی کا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے پیپلز پارٹی کی رکن سندھ اسمبلی محترمہ سسی پلیجو نے، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ دوسری طرف سے جوائن کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات زاہد خان نے۔ زاہد خان صاحب اور سسی پلیجو صاحبہ، آپ دونوں کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سسی پلیجو صاحبہ آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عزم تو آپ لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں کراچی میں، اور حکومت جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ قابو نہیں کر پاتی؟ میرے خیال میں یہ چیز وہی کرتا ہوگا جس کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہوتا ہوگا، اور میرے خیال یہ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ کسی طریقے سے کسی کا زیادہ کسی کا کم لیکن مینڈیٹ دے کر ہی وہ ایوانوں میں آئی ہیں۔ وہ سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا نہیں اور نہیں چاہتی ہوں گی، چاہ بھی نہیں سکتی۔ اب کچھ اور کوئی ڈنڈے استعمال کرتی ہے، اور جو بھی یہ کر رہا ہے اس کو بھی منہ کی کھانی کی پڑے گی، کیونکہ یہ حکومت بھی کوئی خیرات میں نہیں آئی ہے۔ ظاہری بات ہے جو ریاست کے اندر ریاست پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، پیرل سسٹم لے کر وہ ٹارگیٹ کلنگ کے ذریعے ایک ڈراؤنا اور یہ خوفزدہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنے والا ہاتھ ہو یا اور مسائل کھڑے کرنے والا، اس کو ظاہری بات ہے ہم نے فیس کیا ہے، کریں گے۔ اور سب سے بڑی جو ازدہر کی مسئلہ جو جنگ ہے وہ وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، اس میں جب ہم فائٹر ہیں تو یہ چھوٹی بڑی اسٹریٹ وارز اینڈ اسٹریٹ واریئرز جو ہیں وہ ہمارے دیکھے والے ہیں، ضرور مسئلہ پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لا انفورسمنٹ اداروں کے ذریعے ابھی بھی جہاں جہاں گیپ ہے یا لوپ ہول ہے اس کو بھی بہتر کریں اور اس کو ہم فائٹ کریں۔ یہ سسی پلیجو صاحبہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تیسری قوت ہے، تو اس تیسری قوت کو قابو میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں جب متحد ہو جائیں تو پھر تو کوئی بھی ظاہر ہے کہ امن و امان کے حوالے سے یا شرپسند عناصر اپنی کارروائی نہیں کر سکتے۔ شرپسند عناصر کو تو کسی بھی فورم پہ، کسی بھی پارٹی چیئر پہ، کسی بھی کونے میں نہیں ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو سیاست ضرور کرنی چاہیے، ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونی چاہیے، اسپیس ملنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے ایک بحثیت ایک سیاسی تنظیم کے یا ایون اقتدار میں بھی ہیں تو ہم نے سب کو آن بورڈ بھی لیا ہے، لیکن اس بات کو بھی ہم متواتر ڈسکریج کرتے آئے ہیں کہ یہ چیز نہیں چلے گی جناب۔ یہ وقتی طور پر ٹھیک ہے کسی کی اسٹرینتھ ہو سکتا ہے ہڈن وے میں جو ہے بڑھاتی ہوگی، لیکن دفعہ کوئی ایکسپوز ہو جاتا ہے تو لوگ چاہے سامنے سے نہ کہیں لیکن جو سائلنٹ میجورٹی ہے وہ کبھی بھی اس پارٹی کو سیاسی نہیں کہہ سکتی۔ تو ظاہری بات جس بھی پارٹی میں پارٹی ہو یا دوسرے جو ہیں یا جو اور پارٹیز جو نہیں ہیں ایوان میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ اپنی تھوڑی یا بڑی تعداد کی صورت میں جو ہے اس سسٹم کا حصہ ہیں، جو بھی اس چیز کو دے گا اس کو انکریج کرے گا، کی بات ہے وہ ڈنڈے اور یہ بجلی کی چیز کرنا چاہتا ہے، اس پر سیاست کرنا چاہتا ہے، وہ قتل اچھا زاہد صاحب، تیسری قوت ہے جو حالات خراب کر رہی ہے، اس کو روکنا بھی تو ظاہر حکومت ہی کا کام ہے نا؟ جاوید صاحب
कराची का जो सूरत-ए-हाल है वो हुकूमत का फर्ज बनता है कि जो भी हाथ मुलव्वस हो, कोई तीसरा हो, चौथा हो, खुद हो, कोई भी हो, इसकी हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो लोग जो ये बेगुनाह लोगों को टारगेट कर रहे हैं और ये रोज का मामूल बन चुका है और कराची का अमन तबाह हो चुका है, बल्कि वहाँ पे जो सूरत-ए-हाल है, वहाँ जो इकॉनमी के हब है वो उनको भी नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल में इसके लिए जो मुसालिहत या ब्लैकमेलिंग में नहीं आनी चाहिए और जो लोग मुलव्वस है उनको सामने लाना चाहिए। बदकिस्मती से वहाँ पे जब हालात खराब हो जाते हैं फिर वो हमारा जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है वो चला जाता है, फिर कोर कमेटी की मीटिंग हो जाती है, फिर कोर कमेटी की मीटिंग के बाद फिर 2-4 दिन के लिए खामोशी हो जाती है और फिर 2-4 दिन के बाद फिर ये काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो भी जिम्मेवार हो हुकूमत का फर्ज बनता है, जो हुकूमत का काम ये होता है, पहले हुकूमत की जिम्मेवारी होती है कि आवाम को उनके जान और माल की हिफाजत दे। अगर वो उसमें नाकाम है, उसमें है तो ये उनके कह दे कि क्या वजह है, क्यों ये काबू में नहीं आ रहे, ये सारी जिम्मेवारी हुकूमत की। ठीक है जाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, यही सवाल हम पूछेंगे ससी पलीजो साहिबा से, लेकिन वक्त वो चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कराची के सूरत हाल पर बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं।